الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ نہج البلاغہ کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور ان کے اقوال کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کو شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے خود انتخاب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی امام علی علیہ السلام کے اقوال، فرمودات اور ان کی سیرت کے پہلو وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب نہج البلاغہ میں جمع کر دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص اندازوں سے اور اپنے ہی مزاج کے مطابق بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب کیا، جو نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے تک پہنچا ہے۔ نہج البلاغہ میں اکثر بیشتر حصہ امیر المومنین علیہ السلام کا ظاہری خلافت کے اوپر فائز ہونے کے بعد کا ہے، یعنی جب امام علی علیہ السلام 35 ہجری کو انہوں نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد جو حوادث پیش آئے کہ اگرچہ پونے 5 سال امام علی علیہ السلام کی حکومت اور خلافت ظاہری رہی، لیکن اس دور میں مختلف طرح کے نشیب و فراز ہیں، مختلف طرح کے واقعات اور حوادث اور فتن ہیں کہ جن سے امت اسلامیہ کو جن سے پالا پڑا، اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی اور جو کلام فرمایا اس کا کچھ حصہ نہج البلاغہ میں خطبات و مکتوبات کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ ہم انہی خطبات اور مکتوبات سے استفادہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے سیاسی نظریات کو مطالعہ کریں گے کہ امام علیہ السلام کے سیاسی نظریات کیا تھے، کیا وہ سوچتے تھے، کن بنیادوں کے اوپر حکم جاری کرتے تھے، کن بنیادوں پہ اور کن نظریات کے تحت ایک عمل کو یا ایک سیاسی چال کو انجام دینا درست سمجھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے اعتراضات، ان کی تنقید اور ان کی مخالفت، اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا چیزیں تھیں، اس طرح کی امور کو انشاءاللہ تعالی ہم مختلف ابواب کے تحت انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ نہج البلاغہ کا طویل تعارف کرانا ادھر مقصود نہیں ہے، اور آغاز میں ہی ہم داخل ہو جاتے ہیں اور بعض حصوں سے انشاءاللہ آج استفادہ کریں گے اور امام علی علیہ السلام کے نظریات کا جائزہ انشاءاللہ تعالی لیں گے، اور بعض جگہوں پر دیگر نظریات سے اس کا مقایسہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس امر کو دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت یا سیاست کیا ہے، یعنی امام سیاست اور حکومت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے کہ انسان جس نگاہ سے حکومت اور سیاست کا جائزہ لیتا ہے اسی کے مطابق اس کے سیاسی اعمال اور اس کی طرز زندگی سامنے آتی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں کہ ان کی نگاہ میں حکومت کا کیا تصور پایا جاتا ہے، سیاست کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ ان کی نظر میں حکومت اور سیاست وہ کس طریقے سے چل سکتی ہے، کس طور طریقوں کے اوپر حکومت اور سیاست کو گامزن ہونا چاہیے، یہ بہت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے موقف امام علی علیہ السلام کا کیا ہے، اس سے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگرچہ اس میں بعض ایسی چیزیں آئیں گی کہ جس کی تشریح اور تفصیل ہمیں پے در پے کتب کے مطالعے سے دیکھنا پڑے گی، لیکن بنیادی نصوص ہم نہج البلاغہ سے انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے حکومت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ حکومت کے حوالے سے دنیا میں مختلف نظریات رائج ہیں۔ اگر آپ ان نظریات اور ان افکار کا مطالعہ صحیح نہیں رکھتے یا ان میں سے بڑے بڑے نظریات سے واقف نہیں ہیں
تو امام علی علیہ السلام کے موقف سیاسی اور حکومت سیاسی کے محاسن اور اس کی خوبصورتیوں کو جاننا شاید قدر مشکل ہو جائے، اس لیے دقت سے ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں، اگر ہم ڈیموکریسی کو، جمہوریت کے نظریے کو دیکھیں تو جمہوریت کا نظریہ غربی جمہوریت، کیونکہ ایک اصطلاح اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے جو حکومت اسلامی میں جمہوری نظریہ پایا جاتا ہے، ایک وہ اصطلاح ہے۔ جب ہم عموماً ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد غربی جمہوریت ہے، کیونکہ جو حکومت اسلامی میں جمہوریت کا کنسپٹ ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اسلامی جمہوریت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے، اسلامی حکومت میں جو اسلامی جمہوریہ کا نظریہ ہے، غرب والے اسے جمہوریت کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اسے ڈیموکریسی ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ غرب کی نظر میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس پر عوامی رجحان کے مطابق جو عوام چاہتی ہے اسی کے مطابق ان کے اوپر حکومت کی جائے، یعنی عوام کے اوپر عوامی نمائندوں کے ذریعے سے خود عوام ہی کی رغبتوں اور چاہتوں اور خواہشات کے مطابق حکومت کا ہونا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے میں لوگوں کی جو رغبتیں اور لوگوں کے جو میلانات ہیں اس کے مطابق ایک حکومت آئے اور تمام امور کو ادارہ کرے، منظم کرے، اور لوگ جو چاہتے ہیں وہ میسر آئے۔ اس لیے اب یقیناً ہر بندہ تو سیٹ ایک ہے اور ہر بندہ اس پہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے عوام اپنے نمائندے سلیکٹ کرتی ہے۔ عوام کی نمائندوں کی سلیکشن کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کسی معاشرے کا ذہن ہے، دماغ ہے، جیسا جسم کے اندر دماغ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ریاست کے اندر پارلیمنٹ کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ریاست کا اور ریاست میں لوگوں کا رجحان کا علم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد سے ہو جاتا ہے اگر انتخاب صحیح ہوا ہو، کیونکہ آج کل انتخاب کہیں پہ ہوتا ہے صحیح، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، کسی بھی ملک میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت اس طرز کے اوپر ہے، یعنی جمہوریت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ عوامی رغبتیں اور عوامی میلانات، یا آپ ایک اور نام جو دینی دنیا سے ہے عوامی شہوات کہہ سکتے ہیں۔ عوامی شہوات کے اوپر بننے والی حکومت، جس میں اکثریت عوام داخل بھی ہو، راضی بھی ہو، اس کو جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا فرانس کی مثال لیں، فرانس میں پارلیمنٹ میں ممبران اس ریاست سے چن کے وہاں پر پہنچے۔ اب انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، کیونکہ ہر ممبر اپنے ہی علاقوں سے مربوط بھی ہے، وہاں پہ عوامی حلقہ جات کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، نیچے کمیٹیاں ہیں یا دفاتر ہیں، سسٹم ہے ایک۔ انہوں نے وہاں پہ حجاب کو جرم قرار دے دیا، حجاب کرنا خاتون کے لیے کیا جرم قرار دیا۔ اب اکثریتی پارلیمنٹ کے افراد انہوں نے چونکہ اس کو قبول کیا، یہ قانون کے طور پہ بل پاس ہو گیا اور وہاں پہ جرم قرار پایا، یعنی اس معاشرے کے اکثریتی افراد، یعنی اگر انتخاب صحیح ہے، الیکشن ٹھیک ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ریاست کے اکثریتی افراد حجاب لینے کو جرم شمار کرتے ہیں اور اس کے اوپر راضی ہیں، کیونکہ اگر راضی نہ ہوتے احتجاج کرتے، وہ احتجاج پھر پارلیمنٹ کے ممبران کے ذریعے سے احتجاج کی صورت میں سامنے آتا۔ لہٰذا قانون سازی کس طرح کی جائے گی، قانون کیسے بنایا جائے گا؟ عوامی رغبتوں پہ، عوامی شہوات کے اوپر۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی قانون بھی لایا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ اکثریت ہو جائے، لیکن وہ تبدیل بھی کیا جائے، یعنی اہمیت کس کو ہے؟ اکثریتی رائے کو اہمیت حاصل ہے، جو اکثریت چاہتی ہے، نہ کہ دین ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مالکیت کا تصور ہے، کوئی عبودیت اور بندگی کا تصور ہے، کوئی کمال کی طرف سفر ہے، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈیموکریسی میں ایسی چیز نہیں۔ اسی لیے بعض نے اس کو ایک نئی تعبیر سے بھی اس طرح سے بھی بیان کیا ہے، ڈیموکریسی ہی کو ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ اکثریت کی حکومت اقلیت کے اوپر، اکثریت کی حکومت اقلیت کے اوپر،
ظلم کا مقولہ ہو گیا، عدل کا مقولہ ہو گیا، کہتے ہیں یہ کوئی ثابت مقولے نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا ان کے ایسے معنی نہیں لا سکتے جو ہلائے نہ جا سکیں۔ ہر معاشرے میں ہر دور میں کوئی الگ الگ اس کی تعریفیں آ سکتی ہیں، بس ہر وہ چیز عدل کہلائے گی جو لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی رغبتوں اور چاہتوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نظام اقتصادی کے اوپر نظریہ پیش کیا گیا کہ عربی میں اسے راس مالیہ کہا جاتا ہے، یا جس کو آپ کمیونزم، سوشلزم یا اس طرح سے بھی تعبیر کہتے ہیں۔ کمیونسٹ نظریہ یا اس تفکر کے مالک وہ اقتصاد کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کو چلاتے ہیں، یعنی ان کی کل حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ مالیات کو حاصل کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفاد کی حکومت۔ مفاد اگرچہ مشترک ہیں ان تمام نظاموں میں، لیکن ذاتی اور شخصی مفاد یا معاشرے کا مفاد، اس لیے مفاد جس راہ سے اور جس طریقے سے پورا ہوتا ہے بس اسے حاصل کیا جائے۔ کچھ نہ کچھ فرق کمیونزم اور سوشلزم میں کرتے ہیں کہ وہ بھی انقلاب لانے کے اعتبار سے ہے، بہرحال ابھی اس تشریح میں نہیں جاتے۔ یہ اس طرح کہ اگر ہم نظریات سارے سیاسی نظریات لائیں، یہ کوئی 30 کے قریب نظریات بنتے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دروس میں ہم بعض کو مطرح کر یعنی چھیڑیں گے، قابل بحث قرار دیں گے ڈیموکریسی کو، لیکن دلیل کے ساتھ، جہاں پہ ان کے منابع موجود ہیں، تفکرات موجود ہیں، اس نظریے کا مؤسس کون ہے۔ اسی طرح ڈیموکریسی کو دیکھیں کہ آیا نہج البلاغہ کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف میں ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش ہے، یا کسی سطح پہ کسی شکل میں اس کی گنجائش ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اقتصاد ایک معاشرے کے اندر اہم چیز ہے۔ اگر اقتصاد نہ ہو کسی گھرانے میں یا کسی معاشرے میں تو وہ بندہ زمین گیر ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح کوئی اپاہج زمین پہ رینگ کے یا رگڑ کے چلتا ہے، رہتا زندہ ہے لیکن قوام نہیں ہے، وہ قیام نہیں یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر، اسے کہتے ہیں فقر۔ اس لیے فقر کے بعض نے معنی ہی یہ کیے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں گیپ کا آ جانا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے تو زمین گیر ہو جاتا ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں فقر۔ انفراج الشیء یعنی ایک شے میں گیپ آ جانا، اس کو کہتے ہیں فقر۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غنا یعنی محتاج نہ ہونا۔ اب اقتصاد جو ہے انسان کو محتاجی سے نکالتا ہے، فقر سے نکالتا ہے، قوام دیتا ہے، لیکن آیا حکومتوں کی بنیاد اور اساس اقتصادی نظریے پہ ہونی چاہیے؟ اگرچہ اقتصاد کا جیسے ڈیموکریسی کے بتایا کہ ڈیموکریسی اصل اساس ہے جس پر حکومت کی بنیاد ہو اور معاشرے کی بنیادیں ہوں، یعنی وہ کسی شکل میں کسی جگہ پہ کسی سطح پر موجود ہیں۔ یا اسی طرح سے اقتصاد اصلی وہ نظریہ ہے جس کے اوپر تمام کے تمام معاشروں کی اور حکومتوں کی بنیاد ہو، یعنی اقتصاد کی اپنی کوئی جگہ بنتی ہے لیکن وہ اساس اور بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نظریات مختلف ہیں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں حکومتوں اور سیاست کے اعتبار سے۔ امام علی علیہ السلام کا اپنے خاص موقف ہے، ان کا اپنا خاص نظریہ ہے حکومت کے بارے میں۔ مثلا آج ہم میں سے کسی کو حکومت مل جائے، کیا کرے گا؟ وہ ہر کوئی اپنے رجحان کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا، اس کا ایک موقف ہوگا اس کے بعد۔ مثلا بعض اسے شہوات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں حکمرانوں کے بارے میں جو لطیفے بنے ہیں اور ان کی جو تقاریر ہیں، وہ دو تقاریر اصلی تقاریر ہیں۔ ایک تو عوام کے لیے تقاریر ہیں جس میں انہوں نے سارے مسائل حل کر دیے، وہ ہر ہی سیاستدان حل کر دیتا ہے۔ ایک ان کی تقاریر ہیں جو باہمی طور پہ ہوتی ہیں اور جس میں سیاست لڑی جاتی ہے، سیٹ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے ہمارے ہاں آنے والے حکمران کا سیاسی نظریہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کے اوپر آ کے اپنے مفادات کو حاصل کرے، شخصی مفادات کو، زیادہ سے زیادہ زمینیں بنائے، پارٹی کو مضبوط کرے، پارٹی کے افراد لائے، تعلقات بنائے، پیسہ اکٹھا کرے، ملک سے باہر پیسے کو محفوظ کرے، پراپرٹی باہر کے بڑے بڑے سوئٹزرلینڈ، عرب امارات اور ان جگہوں پہ اپنی پراپرٹی بنائے،
ان کے بارے میں جو کرپشن کی وارداتیں ہیں، جو الزامات تراشیاں ہیں، یا ان کی سیاست کے جو اصول اور اسلوب ہیں، اس سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے۔ حکومت کے بارے میں یعنی ادھر ہم خلاصتاً کیا کہیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ جو سیاستدان آتا ہے اس کی نظر میں سیاست اپنے مفاد لینے کا فقط ایک ذریعہ ہے۔ حکومت کیا ہے؟ اپنے شخصی مفاد لو۔ انشاءاللہ ہم اسی ذیل میں نہج البلاغہ نے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف کو بیان کیا ہے، وہاں امام علی علیہ السلام کے مقابل میں معاویہ بن ابی سفیان یا جناب طلحہ و جناب زبیر، ان لوگوں کے بھی سیاسی موقف کو بیان کیا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی سوچ کیا تھی، تفکر کیسا تھا، حکومت کو کیسا سمجھا جاتا تھا شام کے لوگوں کی نظر میں۔ آئے ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ابتدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ لگے امام علی علیہ السلام کی نظر میں اس حکومت کی جو بڑی شان و شوکت اور بڑی جاہ و جلال کے ساتھ آتی ہے، اور لوگ جس کے پیچھے کٹ مرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وقت کیا ہے امام علی علیہ السلام کی نظر میں، اس کی حیثیت کیا ہے، امام کی نظر میں وہ کیا ہے۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 23 ہے، خطبہ نمبر 33 یہ ممکن ہے اردو میں، کیونکہ یہ جس نسخے سے لیا جا رہا ہے یہ نسخہ المجمع العالمی لأہل البیت اس سے چھپا ہوا ہے، اور اس میں جو تحقیقات ہیں یہ تحقیق سید ہاشم میلانی کی ہے، اس لیے خطبوں کے نمبر تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اردو میں یہ خطبہ ممکن ہے 32 ہو یا 31 ہو۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 33 ہے امام علی علیہ السلام کا۔ جب امام علی علیہ السلام خروج کرنے نکلے اہل بصرہ کی طرف، بصرہ کا ایک حدود اربع ہمیں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں بہت تعجب آور چیزیں ہیں، کیونکہ بصرہ اس جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ تشریف لے گئیں۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ امام علی علیہ السلام نے تو کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا، کوفہ سے قریب ہے بصرہ، مدینے سے کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی جناب ام المومنین حضرت عائشہ کوئی پاس پڑوس کے کسی شہر میں نہیں گئی تھی، گویا کہ 1000 تبوک سے بھی آگے، بصرہ تبوک سے آگے بن جاتا ہے۔ بصرہ جو ہے وہ 1000 یا کچھ اس کے لگ بھگ کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہاں پہ جناب ام المومنین کو اکسانے والے حضرت طلحہ و زبیر ہیں، انہوں نے اکسایا اور انہوں نے بھڑکایا اور وہاں پہ لے گئے، اور وہاں پہ مسلمین کی، یعنی مسلمین اس دور میں کون ہوں گے؟ صحابہ اور تابعین کے علاوہ تیسری نسل تو ہے نہیں، تبع تابعی تو نہیں آئے، وہ جتنے بھی بصرہ گئے ہوں گے وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یا وہ صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں۔ تو یہاں پہ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں سے، عند خروجہ، جب وہ نکل رہے تھے، لِقِتَالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، اہل بصرہ سے قتال کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کی طول حیات میں کہیں پر بھی پہل نہیں ہے قتال اور جنگ کے لیے۔ کئی نمائندے بھجوائے ام المومنین کی طرف، طرح طرح کے وہاں پہ خطبات بھیجے، لوگوں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، راہ ہموار کی صلح کی، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ صفین کے لیے پہل نہیں کی، کئی خطوط لکھیں، مکتوبات لکھیں، انشاءاللہ نہج البلاغہ میں بیان آئے گا، لیکن وہاں پہ امام علی علیہ السلام کے خلاف، یعنی مدینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ام المومنین حضرت عائشہ امت کی قیادت کرتے ہوئے اپنے وقت کے امیر المومنین ولی امر، جن کی اطاعت قرآن نے واجب کی ہے، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، ان سے جنگ اور قتال کے لیے وہاں پہ پہنچ گئی۔ اس جگہ پہ قال عبداللہ بن عباس، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، دخلت علی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، میں امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بذی قارن،
جگہ کا نام ہے ذیقار۔ وَهُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وہ اپنی جوتیوں کو خود گانٹھ رہے تھے، جوتی ان کی ٹوٹ گئی ہوئی تھی، خود ہی سی رہے تھے۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ انہی واقعات سے یا انہی چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے طرز زندگی امیر المومنین علیہ السلام، کہ وہ جوتی کے اب چلنے کے قابل نہیں تھی، ٹوٹ گئی، تو اس کو خود ہی درست کر رہے ہیں۔ فقال علی، امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا، ابن عباس کہتے ہیں مجھے کہا، ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے؟ اس جوتے کی ابھی دیکھیں نا، کیونکہ بڑے رنجیدہ غمزدہ تھے امیر المومنین علیہ السلام، مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے، امت اسلامیہ کے افراد ہی کٹے مریں گے، اپنوں ہی کے گھر اجڑیں گے، بیوائیں ہوں گی، یتیم ہوں گے، تو بہت رنجیدہ اور غمزدہ تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ اس لیے ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس کہنے لگے فقلت لا قیمت لہا، اسے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ آج الحمدللہ تشیع میں اتنے عقیدت مند ہیں کہ اس قیمت کی بہت قیمت ہے، اس جوتے کی بہت قیمت ہے۔ شیعہ کی یہ محبت ہے کہ وہ اس جوتے کی خاک بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن ابن عباس کہنے لگے لا قیمت لہا، اسے کس نے لینا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ قال، فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، واللہ، قسم بخدا، کہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لہی احب الی من امرأتکم، تمہاری اس حکومت سے مجھے زیادہ پسند ہے یہ جوتا۔ تمہارے پاس یہ جو حکومت ہے، یہ جاہ و جلال کی حکومت، اس سے زیادہ مجھے یہ جوتا پسند ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ الا ان اقیم حقا، ہاں ایک صورت میں یہ حکومت قیمت رکھتی ہے، حکومت کی ایک صورت میں قیمت ہے، یہ جو تمہاری حکومت ہے جس پہ یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، ایک صورت میں قیمت ہے، ان اقیم حقا، میں حق کو قائم کر دوں، جو حق ہے اسے قائم کروں، وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں قائم کروں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اسی اثناء میں امام علی علیہ السلام کے نالہ و آہ و فغاں سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو، یعنی تم میری طرف کیوں آتے ہو قصیدے پڑھتے ہوئے، فضائل پڑھتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے، کہ میں کوئی مفاد لے لوں۔ ابھی انشاءاللہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ ہم نہج البلاغہ کے دائرے میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں، الا ان اقیم حقا، میں حق کو قائم کر دوں۔ آپ قیام سمجھتے ہیں، ایک دفعہ حق ہوتا ہے بیچارہ فقیر حالت میں، زمین گیر ہے، اس کو بیچارہ اپاہج اور زمین پہ رگڑ رگڑ کے زندگی بسر کر رہا ہے، امام کہتے ہیں کھڑا کر دوں گا میں معاشرے کے اندر اسے، وہ نظر آئے گا، اس کا جاہ و جلال ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی۔ ان اقیم حقا، میں حق کو قائم کر دوں، وادفع باطلا، اور باطل کو دور کروں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آیا حکومت لینا مقصد ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا، یا حکومت وسیلہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں؟ آیا سیاست ہدف ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں، یا سیاست امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے؟ ان کلمات سے آشکار ہے کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر یہ جو بے قیمت پڑے ہوئے پھٹے ہوئے جوتے ہوتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی ہیں ان حکومتوں سے، یہ جو آ کے پوری دنیا کے اوپر لوگ حکومتیں کرتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام حکومت کو یعنی ایک دفعہ ایک بندہ حکومت کو نگاہ میں دیکھتا ہے کہ سعادت، کامیابی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے الیکشن جیت جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، تو اب خوب مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشی کے جشن منائے جاتے ہیں، اس کی نظر میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں حکومت کا حصول کامیابی نہیں ہے،
حکومت کے ذریعے سے حق کو قائم کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، پھر کامیابی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ آیا ہدف ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو؟ ہدف نہیں ہے۔ ہدف ہے اس کے ذریعے سے حق قائم ہو۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لہذا امامت مربوط ہے، ایک امام کا موقف دوسرے امام کے موقف سے مربوط ہے۔ ثم خرج، پھر امیر المومنین علیہ السلام یہ کہہ کے کھڑے ہوئے اور نکلے اپنے خیمے سے۔ فخطب الناس، اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ فقال، اور پھر آگے خطبہ ہے کہ کسی مورد پہ انشاءاللہ تعالی ہم خطبہ پڑھیں گے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہ آگے آئے گا کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ جس طرح سے ہر عمارت کھڑی ہوتی ہے ستونوں پہ، اسی طریقے سے حکومت کی عمارت وہ کس کے اوپر کھڑی ہے؟ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت کس چیز کا نام ہے؟ حکومت کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ تو پہلی چیز کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اصلاً حکومت وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، اتنی قدر بھی نہیں رکھتی کہ جتنی جوتے کی یہ جو پھٹا ہوا جوتا ہے اس کی قیمت ہے۔ لا قیمت لہا، جس کی معاشرے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یا بعض تعبیرات انشاءاللہ نہج بلاغہ کی آئیں گی کہ بکری چھینکتی ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں جب چھینکتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ کچھ ناک سے نکل رہا ہوگا، کچھ منہ سے عجیب سی ہوگی اور ہلکی سی آواز نکلے گی یا زور سے آواز نکلے گی۔ وہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی کمتر ہے یہ دنیا، یہ حکومت، یہ مال دنیا۔ اگر آخرت آباد کرنی ہے، حق کو قائم کرنا ہے، باطل کو بھی، یعنی آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں امام علی علیہ السلام کی نظر میں حصول حکومت کا ایک ہی فلسفہ ہے، حق کو قائم کر دیا جائے، باطل کو مٹا دیا جائے۔ اگر قیام حکومت سے یہ کام نہ ہو رہا ہو، وہ جوتے سے بھی بدتر ہے، اس پھٹے ہوئے جوتے سے جس کی معاشروں میں قیمت نہیں ہے، جس کی طرف کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس کوئی منصب آتا ہے، کوئی حکومت آتی ہے، اتنا کافی نہیں ہے دعا امام زمانہ علیہ السلام میں نے بچوں کو کرا دی، اتنا کافی نہیں ہے کسی کو جاب پہ لگا دیا۔ حق قائم ہوا یا نہیں؟ کس کو حق پہنچتا ہے کہ معاشرے کے اندر، کس دین کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نافذ ہو؟ کس قانون کو یہ حق ہے کہ لوگوں کے اوپر جاری ہو؟ جو غرب بناتا ہے، جو پارلیمنٹ بناتی ہے، جو انسانی ذہن بناتا ہے، یا جو اللہ بناتا ہے؟ اس لیے حق، جس قانون کو حق حاصل ہے کہ وہ اجرا ہو، بس وہی جاری کریں گے امام علی علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جتنے مقابلے میں سب باطل ہوں گے۔ اسی طریقے سے کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ معاشرے کے اندر حکومت کرے؟ جس کو معاشرے میں حکومت کا حق حاصل نہیں ہے وہ باطل کہلائے گا۔ دور کریں گے آ کے معاویہ ابن ابی سفیان سے آخر جنگ کیا تھی امام علی علیہ السلام کی؟ کوئی پرانی کوئی جنگیں تھی خاندانی؟ یہ تو ذاتیات کے لیے ہستیاں لڑتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں معاویہ ابن ابی سفیان حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، کسی صورت میں اہل نہیں ہے، اور شدید ترین نہج بلاغہ میں موقف ہے امام علی علیہ السلام کا، کوئی ہلکا سا ایسا نہیں ہے، کوئی درمیانی شدت نہیں، انتہائی شدت کا موقف ہے، کیونکہ وہ حکومت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ نے حکومت کی اساس اور بنیاد دیکھی۔ اگر ہم اس اساس اور بنیاد کے قائل نہ ہوں تو پھر تو دوسری ہی حکومت آتی ہے، بھائیوں کو نوازا جائے، بیٹوں کو کھلایا جائے، جائیدادیں بنائی جائیں، اور قیس و قصرہ کے طور طریقے رائج کر لیے جائے۔ امام علی علیہ السلام حکومت اور بیت المال کا مال لے کے کیا قائم کرنا چاہتے ہیں؟ حق۔ اگر کوئی شخص یہ نظریہ رکھے اور اس کا بھائی ہو، اور بھائی بھی بڑی تنگی میں ہو، غربت بھی اس کی پر طاری ہو، بچے بھی بیچارے فقیر ہیں، زرد چہرے ہو چکے ہیں، سیاہ چہرے ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں جو حق اور باطل کے معیارات کو نہیں رکھتا، وہ انہیں مالا مال کرے گا یا تنہا چھوڑ دے گا؟ عزیز اقربا کو ہر کسی نے مالا مال کیا۔
آپ خلیفہ سوم کی زندگی شیعہ سنی دونوں کتب سے اٹھا کے دیکھ لیں، بعض تو ایسے افراد تھے کہ وارد ہوا ہے کتب تاریخ اور سیر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سرح اس کے بارے میں کہا کہ یہ اگر کعبے کے پردے سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دو، یعنی اسے نکال دو، قتل کر دو۔ انہیں چھپا دیا گیا اموی ہتھ کنڈوں نے خلیفہ سوم کے دور میں، خلیفہ سوم نے پہلے ہی اس دور میں چھپا دیا یا مدینے سے نکال دیا کہ قبل اس کے کوئی زد پہنچے۔ اور جب خلیفہ سوم کی خلافت آئی تو اس شخص کو والی بنا دیا مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر، بعض علاقوں میں گورنر، پورا راج اسے دے دیا۔ یہ ہے ایک طرف دیکھیں طرز حکومت، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آج امام علی علیہ السلام آ جائیں، ہم آسان بات کریں کیونکہ یہ والا جو مورد ہے اس میں طرز تفکر کوئی شیعہ ہونے یا سنی ہونے سے بدل نہیں جاتا، بلکہ ہر انسان جس نے مطالعہ کیا ہے سیرت امیر المومنین علیہ السلام کا اور ان کے موقف سیاسی کو جس نے پڑھا ہے، اس کا کوئی نظریہ جدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا بھی، کیونکہ سیاسی امور ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا سناتا ہوں، اس کے بعد ہم دوسرا واقعہ نہج البلاغہ سے پڑھتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اختتام کریں گے۔ ہم یہ الہی حکومت، الہی حاکم، اس طرح کے نظریات کافی ڈسکس کرتے رہے، چند مہینوں یا سالوں کی بات ہے، یعنی ابھی کی، بہت سال بھی نہیں، چند مہینے کہہ لیں۔ تو اسی اثناء میں یہ والے الیکشن آگے جو موجودہ وزیر اعظم کے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ جانتے ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں، شیعہ سیاسی پارٹیاں، ان کے موقف آپس میں مختلف تھے۔ بعض یا اکثر اس بات کے قائل تھے کہ ووٹ دیے جائیں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے جائیں، اور بعض ہمارے شیعہ عمائدین اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، ووٹ کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے اور مجبوری کے عالم میں بھی دینا نہیں چاہیے، کیونکہ مجبوری میں بھی یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ بہرحال موقف آپ بہتر جانتے ہیں جو چلتے رہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح سے عمومی طور پہ کوئی شخصی اور کسی شخصیت کا نام لے کے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن نظریات، تشیع کے نظریات جو مکتب تشیع کے اہل بیت سے پہنچے ہیں اس کو ڈسکس کرتے تھے۔ تو جو طلاب ہیں وہ سارے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب گئے پاکستان میں صرف 2 ہی طلاب، تو واپس جب آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ دیا یا نہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کو دیا ہے، دوسرے نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ کو دیا ہے۔ اچھا، تحریک انصاف والی تو بات سمجھ آتی، ان کے علاقے میں دباؤ ڈالا گیا ہوگا، دے دیا ہوگا اس نے، اس کے بڑوں نے سختی سے کہا۔ تو مسلم لیگ والا بڑا تعجب آور تھا، سب کے لیے تعجب آور ہے، ادھر کیوں دے دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں وہ چند دنوں پہلے آئے، چند ہفتوں پہلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے گاؤں میں بجلی سپلائی کر دے دیں گے، اور ابتدائی طور پہ انہوں نے بعض گلیوں میں کھمبے لگا دیے اور ٹرانسفارمر بھی لگا دیے اور تارے شارے بچھا دیے اور بعض رول ادھر رکھ دیے، اور کہا کہ اگر اس گاؤں کے لوگ مسلم لیگ کو دیں گے پورے گاؤں کو لائٹ مل جائے گی۔ لوگوں نے بھی دے دیے۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے دے دیے کہ لائٹ تو کم سے کم پہنچے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا وہ جو ہم باتیں کیا کرتے تھے نظریاتی اور یہ وہ فلاں، کہتے ہیں بس وہاں جا کے دباؤ کا شکار ہو گئے، ہم کیا کریں۔ بہت، کیونکہ ابتدائی طالب علم تھے، کوئی ایسا نہیں کہ بہت عرصہ پڑھے لکھے طالب علم ہوں، ابتدائی 2 تیسرے سال کے طالب علم تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر طالب علم کی صورت میں یہ ہے تو عوام الناس میں تو بالکل ہی توقع نہ رکھیں۔ پھر انہیں بہت ساروں نے تو امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف کو نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں پتہ لگی کہ اندر سے سیاسی موقف مفاد پرستی ہے مفاد کا مذہب مفاد۔ ایک کو بجلی چاہیے، ایک کو اپنے بڑوں کی رضامندی چاہیے، جس کے پاس جتنا ہوا اس نے وہ انجام دیا۔ امام علی علیہ السلام کا موقف حق اور باطل ہے۔
اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اس لیے یعنی اس کی ترویج کی انتہائی سخت ضرورت ہے کہ تم حق اور باطل کو مد نظر رکھو۔ امام فرماتے ہیں اس جوتے کی قیمت میری نظر میں کوئی نہیں ہے الا ان اقیم حق و ادفع باطلا، کہ اس کو میں دور کر دوں باطل کو اور حق کو قائم کر دوں، گاڑ دوں، اس کے پنجے گاڑ دوں۔ ایسی صورت میں مفاد نظر آئے گا، کیونکہ وہاں پہ شیعہ جو ہے وہ اس سنی کا حامی ہے کہ پورے پاکستان اس سنی کے حامی نہیں ہے، دیگر سنی بھی اور دیگر سیاسی پارٹی، لیکن یہ شیعہ حامی ہو جاتا ہے مفاد کی وجہ سے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے سیاست ہمارے ہاں مفاد، سیاست کا مترادف پاکستان کی سرزمین میں کیا ہے؟ مفاد۔ مفاد جس پارٹی سے ملے اس کے پیچھے بھاگ جائیں گے، اور یہی جو سیاسی پارٹی ہیں بعض عمائدین ان کے بیانات سے بھی بعض اوقات ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس پارٹی کی طرف رجحان ہے کیونکہ ہمیں مفاد اس سے مل جائے گا۔ لیکن دین اسلام امیر المومنین علیہ السلام بالفاظ دیگر اب ایک اور آسان طریقے سے اسی کو ایک سوال کی صورت میں ابھارتے ہیں۔ اگر آج ہمارے ملک میں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک سیاسی پارٹی آ جائے اور جو سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں وہ وہاں پہ وزیر اعظم بن جائیں تو وہاں پہ شیعوں کو جابز ملیں گی یا نہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں دیں گے یا نہیں دیں گے شیعوں کو جابز؟ کیونکہ ان کا نعرہ ہی ہے بے گناہ قیدی جیلوں سے آزاد ہوں گے یا نہیں؟ بے گناہ قیدی بھی آزاد ہوں گے۔ اچھا اسی طریقے سے امنیت لانے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ جو مسجدوں میں بمبارمنٹ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، یہ والے مسائل ہیں یا نہیں؟ اب جب وہ دیں گے شیعوں کو تو وہاں پہ لازمی آتا ہے اہل سنت بھی تو کثرت سے موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب سیٹ تو ساری نہیں ہے، میرٹ کے اوپر شیعہ سنی تفریق کچھ نہ کچھ تو پڑ جائے گی نا۔ پھر یہی خدشات ہیں ہمارے ہاں، جو ہماری فوج ہیں ان میں بھی ان کو یہی خدشات ہوتے ہیں اگر مذہبی عناصر کو قوی کیا تو وہ تو اپنے بندے لائیں گی، ایک عام پاکستانی بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر اس کے مقابلے میں وطنیت کے نظریات کو لاتی ہیں۔ آئیں اس حوالے سے اگر امیر المومنین علیہ السلام آ جائیں، یہ تو تھا ہمارے سیاسی دیگر آ جائیں وہ تو پارٹی والوں کو لائیں گے، ان کی تو بالکل واضح ہے بات۔ پیپلز پارٹی ہے وہ ان کو لائے گی، مسلم لیگ ہے وہ ان کو لائے گی، وہ قاف ہو، نون ہو یا بے جیم یہ یا ہو، وہ اپنوں کو لے کے آئے گی۔ تحریک انصاف والے وہ ٹوٹل کوشش کرتے رہے، وہ بیچارے 20% بھی اپنے نہیں لا سکے، پچھلے والے بیٹھے اتنے قوی ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتے تبدیلی آ گئی۔ تو اب تو ایک لطیفہ یہ جملہ بن چکا ہے تبدیلی آ گئی۔ لیکن ہم ادھر ایک سوال کرتے ہیں، اگر امیر المومنین علیہ السلام وہ وہاں پر آ جائیں یا امام الزمان علیہ السلام آ جائیں، وہ شیعوں کو جابز دیں گے، سنیوں کو ہٹا دیں گے؟ آیا وہاں پہ اموال دینے کے لیے اور منصب دینے کے لیے اس طریقے سے وہ منصب دیں گے؟ اس کو ہم نہج البلاغہ سے حل کرتے ہیں۔ آیا ان کا اپنا چاہنے والا آ جائے اسے زیادہ عنایت کر دیں گے، دوسرے کو دیں گے ہی نہیں؟ آیا ان کے ہاں شیعہ سنی تفریق ہوگی یا کوئی حق باطل کوئی اس طرح کے معیارات ہیں؟ ممکن ہے کہ شیعہ ہو لیکن اندر سے مفاد کا مذہب پڑا ہو سکتا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کے دور میں تو کوئی فرقے نہیں تھے، صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے۔ اگر وہاں پہ یہ تفریقیں پڑ سکتی ہیں تو کیسے توقع ہے کہ اس دور میں لشکر علوی کوئی خوارج میں نکل گیا، کوئی منافقین میں تقسیم ہوا، کوئی صورت بن گئی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں ایک ہی فرقے میں افراد تقسیم نہ ہوں؟ ہم یہ نہیں کہتے اہل سنت ہے تو ان میں کوئی معیار ہی نہیں، ان میں یہاں بھی بعض سنجیدہ افراد موجود ہیں لیکن دیگر بھی ہیں، شیعوں میں بھی اسی طرح۔ امام علی علیہ السلام اگر آج ہمارے ہی ریاست اور ملک کے اندر آ جائیں، وہ کس انداز میں حکومت کریں گے؟ اگر کوئی شیعہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے کہے کہ یا امام میں تو کئی دنوں سے نہیں کھایا کھانا، کچھ تو دیں، وہ کہیں گے یا امام یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ کیا کریں گے امام علی علیہ السلام؟ چونکہ شیعہ ہے چپکے سے دے دیں گے، سنی ہے تو کہیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ دب کے رہے۔ اس لیے آئیں اس پہلو کو دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام ان کا ایک خطبہ ہے اور آخری خطبات میں سے ہے، کلام ہے امام کا یہ 223 نمبر، اردو میں
ممکن ہے کہ 221 ہو یا 22 ہو۔ اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر میں حکومت کا معیار کیا ہے، شیعہ سنی نہیں ہے، میری نظر میں حکومت کا معیار وہ شیعہ سنی نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ تعلقات نہیں ہیں کہ میں تعلقات کو اختیار کروں تو فلاں کام نکلوا لوں۔ امام علی علیہ السلام سے کوئی کام نکلوا لے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دفاع کرنے والے جناب زبیر تھے، واحد ایک شخصیت جنہوں نے مار کھائی، جو حکومتی کارندے آئے ان سے باقاعدہ مار کھائی، انہوں نے بے ہوش ہوئے۔ مدافع گھرانے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی نہیں سنی امام علی علیہ السلام نے، اور وہ اس کی وجہ سے مخالف ہوئے۔ کچھ آئیے کسی اور کی سن لیں۔ آئیں اس کلام کو دیکھیں، بہت قیمتی اور اہمیت کا حامل کلام ہے، سیاسی نظریات میں انتہائی واضح موقف دے دینے والا ہے۔ یہ ہے وَمِن كَلَامٍ لَهُ، امام علی علیہ السلام کا یہ کلام ہے، يَتَبَرَّأْ مِنَ الظُّلْمِ، ظلم سے دوری اور تبرہ ظلم پر کیا۔ ہمارے اوپر ظالمین جو 1400 سال پہلے کے ہیں یا 3-4 ہزار سال پہلے کے ہیں، ان سب ظالمین کے اوپر خوب ڈٹ کے تبرہ کرتے ہیں، اور جو 2020 کے ظالمین ہیں وہ کہتے نہیں ان سے مصالحت ہونی چاہیے، یہ تو تھوڑا مشکل میں پھنس جائیں گے، وہ والے ظالمین پہ ہی تبرہ کر لیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے عہد کے ظلم کے اوپر ظالم سے پہلے ظلم پہ تبرہ کریں، یہ کیا ہوئی کہ حکمت ہے؟ اسی نے تو تباہ کیے معاشرے نے، ظالم پہ تبرہ کرتے ہیں اور پھر شخصیت میں آ جاتے ہیں، شخصی مسائل، ظلم پہ تبرہ نہیں کرتے۔ وہ ظالم بنا کس طرح ہے؟ ظلم کر کے، اس نے کون سا ظلم انجام دیا، اس کی پر تبرہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام یہاں پر ظلم پر تبرہ، یتبرأ من الظلم، ظلم پر تبرہ کر رہے ہیں، پھر ظالم پہچانا جاتا ہے۔ ابھی تو ظالم کہہ دیا خطیب نے تو وہ ظالم ہے، کسی اور نے آ کے کسی اور کو ظالم کہہ دیا وہ ظالم ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ ظالم بنا کیسے، کیونکہ ظلم پر تبرہ نہیں ہے، ظلم پر تبرہ پہلے۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جہاں پہ بھی تاکید کرنی ہو اور اگلے کے ذہن سے سب احتمالات دور کرنے ہوں کہ یار اس وجہ سے کیا ہوگا، اس وجہ سے کیا ہوگا، جیسے لڑائی جھگڑے ہمارے سوشل میڈیا میں چلے ہوتے ہیں، تو ان اشتباہات اور احتمالات کو دور کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے اپنے فیصلے کو محکم طور پہ اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ واللہ، کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لَإِنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَحَّدًا، کہ مجھے سعدان کے کانٹوں کے اوپر رات گزارنا قبول ہے۔ سعدان ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کے موٹے موٹے کانٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کا میں عربی میں ہی آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ حسک کہتے ہیں، حسک شوک، کانٹوں کو۔ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ، حسک یعنی کانٹوں پر، کس کے کانٹے؟ سعدان، گلاب کے نہیں، وہ بھی چبھتے ہیں لیکن وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سعدان کے کانٹے، سعدان کی ہیں نبت کثیر الشوک، ایک ایسی بوٹی ہے جس پہ بہت کانٹے ہوتے ہیں اور صحرائی کانٹے ہیں، وہ بدن اوپر پڑ جائے نا وہ بیچارے مڑتے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہی رہتے ہیں، یعنی کیل ہے، ایک قسم کے کیل، کیونکہ صحرا میں جو پودا اگ گئے وہ کتنا جاندار ہوگا۔ کہتے ہیں سعدان کے کانٹوں پہ پوری رات میرے لیے گزارنا، مسحدہ، مسحد کہتے ہیں قلیل النوم، کم سونا، تڑپتے ہوئے، قلیل النوم جسے نیند ہی نہ آ رہی ہو، شدت نیند ہے لیکن کانٹوں کی تکلیف سے جاگ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، سعدان کے کانٹوں پر تڑپتے ہوئے رات بسر کر دینا مجھے علی بن ابی طالب کو قبول ہے۔ وَأَجُرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، اور مجھے گردن سے رسیاں باندھ کے کھینچ کے گھسیٹ کے لے جایا جائے، یہ قبول ہے، یہ زیادہ پسند ہے مجھے
یہ عمل انجام پا جائے یہ زیادہ پسند ہے. احب الیہ من ان القى اللہ ورسولہ یوم القیامت ظالما لبعض العباد، کہ میں کل کو قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ بعض بندوں پہ میں نے ظلم کیا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہے. بندوں کے اوپر میں نے ظلم کیا ہو اور اس حالت ظلم میں روز قیامت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ جاؤں، کھڑا کر دیا جاؤں، یہ قبول نہیں ہے. ہاں یہ قبول ہے، گھسیٹ کے لے جائیں مجھے گردن پہ علی ابن ابی طالب جس نے قلعہ خیبر کا در اکھاڑا، مرحب کو بچھاڑا. اس علی ابن ابی طالب کی تلوار میان میں چلی جاتی ہے. کب چلی جاتی ہے؟ کہ جب کسی پہ ظلم کرنے کی باری. کہتے نہیں یہ قبول نہیں ہے. وَغَاصِبًا لِشَيْءٍ مِّنَ الْحُطَامِ، میں نے کسی سے کوئی چیز چھین لی ہو، کسی کمزور، کسی ضعیف، اس سے کوئی چیز میں نے چھین لی ہو، غاصب ہوں میں، کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہوں میں نے، یہ قبول نہیں ہے. وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَا قَفُولُهَا. کہتے ہیں آخر کوئی شخص کہ میں کسی شخص کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہوں اس نفس کی خاطر کہ جس نے جلد ہی اس دنیا میں شدت اور سختی کے ساتھ واپس پلٹ جانا ہے بلاؤں کی طرف، یعنی مر جانا ہے. کہتے ہیں یہ کیسا اس دنیا میں تجارت یا کیسا یہ فیصلہ ہے کہ میں کسی کے اوپر اس لیے ظلم کروں تاکہ یہ جو میرے پاس نفس ہے اس کو راحت ملے، جبکہ اس نفس نے انتہائی تیزی کے ساتھ بلاؤں کا شکار ہو کے مر جانا ہے. کیسا فیصلہ. میں اگر عقل مندی سے بھی سوچوں، عاقل ہو کے سوچوں، تب بھی یہ فیصلہ غلط ہے. تب بھی یعنی دو وجوہات بیان کی. ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ظالم حالت میں لے کے جاؤں میں کہ بعض بندوں پہ ظلم کیا، اور دوسرا اور اس نفس کے لیے میں ظلم کروں، اس نفس کو راحت دینے کے لیے جس نے جلد ہی موت کے منہ میں چلے جانا اور شکار ہو جانا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا. قسم بخدا میں نے ایک دن عقیل کو دیکھا. وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ سَاعَةً. انتہائی فقیر حالت میں، املاق کہتے ہیں اس قدر تنگی اور فقر کہ انسان کے چہرے سے رنگ ہی اڑ جائے. تنگی کی وجہ سے نا، فقر کی انتہائی تنگی. اس کو قرآن میں بھی یہ لفظ املاق وارد ہوا ہے، قرآنی لفظ ہے یہ. کہتے ہیں کہ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پاکستان آ جائیں اور پاکستان کے شیعہ فضائل اور قصیدے پڑھتے ہوئے امام کی خدمت میں آئیں اور اپنے سارے کے سارے معاملات لے کے آ جائیں، تو وہ سنیوں کو نظر انداز کر کے شیعوں کے لیے فیصلہ کریں گے یا نہیں؟ جو حق بنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. کیا وہ کسی کے قصیدے پڑھنے کی وجہ سے، کسی کی تعریفیں کرنے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے؟ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھے تو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے. مدافع خانہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کی تو بات نہیں مانی امام علی علیہ السلام نے. وہ کیسے ہو سکتا ہے مظلومیت بیان کرنے والے کی؟ یقیناً دفاع اس سے بڑھ کر ہے کہ مظلومیت کا بیان ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مفادات کے لیے بات کر لے؟ امیر المومنین علیہ السلام کسی کی کہنے کی وجہ سے کسی پہ ظلم کریں گے؟ ناممکن ہے. اس لیے دو کام کریں گے، حق اور عدل. حکومت علی ابن ابی طالب وہ انتہائی شدت کے ساتھ وہ جس کی قائل ہے وہ حق اور عدل ہے، اور شدت کے ساتھ جس کی دشمن اور مخالف ہے وہ باطل اور ظلم ہے. چاہے ان کے اپنے عزیز رشتہ دار، قریبی اور کسی مقام پر پہنچے ہوئے بندے آ جائیں. مثلا جب عقیل اور ان کے بچوں میں مسلم بن عقیل نہیں ہیں، کیا امام علی علیہ السلام کو نہیں پتہ یہ سفیر حسین ہوں گے یا نہیں؟ ادھر تو مسلم بن عقیل کا خیال نہیں ہے.
لہذا بہت توجہ کرنی چاہیے. وقد املقا، بہت فقر کی حالت میں تنگ دست تھے آئے. حتی استماحنی من برکم ساعہ، انہوں نے التماس مجھ سے کی ایک بر یعنی ایک پیالہ، مثلاً ساعہ ایک خاص پیمانے کا نام ہے، چند کلو آپ کہہ لیں، چند کلو جو دے دیں یا چند کلو مجھے غذا دے دیں. وَرَأَيْتُ صُبْيَانَهُ، میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا، شعث الشعور، کہ ان کے فقر اور غربت سے بال بکھرے ہوئے ہیں. غیر الالوان من فقرہم، اور چہرے کے رنگ ہی بدل گئے ہیں. اتنی بھوک، کئی دنوں کے بھوکے، پورا دن کھا پی نہیں سکتے تھے. یہ جناب مسلم بن عقیل، خدا ان پہ رحمت کرے، درجات بلند کرے، واقعاً عظمت ہے ان کی، عقیل کے بیٹے ہیں. یہ ان کا بچپنا گزرا ان حالات میں. كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظَمِ، جیسے کہ تاریک ہے. عظم کہتے ہیں ایک نبات ہے، یعنی ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کالا رنگ کیا جاتا ہے. یعنی ان کے بیچارے وہی دھوپ میں پھر پھر کے اور فقر میں رہ رہے کہ رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے. وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّدًا، پھر مجھے تاکید کی کہ دیکھو ہمارا کچھ تو خیال رکھو خلیفہ. وَقَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّدًا، میں نے دے دیا پھر مجھ سے تقاضا، کیونکہ کہنے لگے اس سے تو کیا ہوگا، اس سے تو پیٹ نہیں بھرے گا جتنا آپ نے دیا. امام سے پھر تقاضا کیا. فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي، جب دوبارہ تقاضا کیا تو میں نے بھی بڑی توجہ سے بات سنی اس کی، یعنی کان پورے اس کی طرف توجہ کر کے اور کان لگا کے بات سنی. فَظَنَّ أَنَّهَا أُبِيعُهُ دِينِي، عقیل سمجھا کہ میں اپنا دین بیچ دوں گا، اسے فروخت کر دوں گا، یعنی بات مان لوں گا. کیونکہ بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، تکرار کر رہا ہے کہ کچھ تو کھانے کو دیں، کچھ تو مزید دیں. تو امام نے اپنے حصے کا بھی دے دیا، اس کے حصے کا تو دیا ہی دیا، اپنے حصے کا بھی دے دیا. اس نے ہنسنے لگا، کہتے ہیں اس سے کس کا پیٹ بھرنا ہے، آپ بیت المال میں ہیں اور خلیفہ ہیں. وَأَتْبَعَ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقِي، کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے مجھ کو وہ پکڑ کے راستے میں نا زمام پکڑ کے یا جھنجھوڑ کے کہا کہ کچھ تو دو مجھے. فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، جب یہ انداز ہو گیا، تکرار پہ تکرار، توجہ سے سن رہے ہیں، اخلاق سے امیر المومنین پیش آ رہے ہیں، تو امام نے تاثرات دیکھے کہ یہ میرے دل میں نرمی اور میں جو اس کا احساس کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اب یہ سمجھ رہا ہے کہ ظَنَّ انی أبیعُهُ دینی، میں اپنا دین اسے بیچ دوں گا. وہ اب پکڑ کے لباس پکڑ کے یا اس کے سے منت سماجت کر کے عقیل کہہ رہے ہیں کچھ تو دے دو مجھے، کچھ تو مزید دو. یعنی مختلف طرح کے بہانے بنانا کہ آپ قرض کر لیں دے دیں، ہوتے ہیں نا شرعی بہانے بہت سارے ہوتے ہیں. کوئی قرض کی صورت نکال لیں، کوئی اگلا دے دیں، بعد میں اس کو حساب کتاب کر لیں گے، یا کوئی مال آیا ہوگا اس میں سے نکال دیں. کہتے ہیں وہ پیچھے ہی پڑ گیا. کہتے ہیں میں نے بھی پھر ایک لوہا تندور کے سامنے خوب اس کو گرمایا. ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، پکڑ کے لوہے کو اس کے جسم کے قریب کر دیا عقیل کے، تاکہ اسے عبرت حاصل ہو اس آگ سے. فضج ضجیج ذی دنف، کہتے ہیں جس طرح مریض نہیں چیختا دائمی، بعض ہوتے ہیں نا مرض چھوڑتے ہی نہیں ہونے، مریض تو وہ چیختے چلاتے شکوے ہی کرتے ہیں. بعض ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں کچھ مدت بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. دنف کہتے ہیں ذی دنفن، جسے مرض نہ چھوڑے، لاحق ہو جائے اسے مرض، وہ بڑا بیتاب اور بے چین اور شکوہ شکایت کرنے والا ہوتا ہے. کہتے ہیں چیخیں مار کے پیچھے ہوتا، کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. ضج ضجیجا ذی دنف من علمها، کہ وہ جو اس حرارت سے اسے تکلیف پہنچی ہے تو دور چیختے چلاتے ہوئے گیا. وَقَادَ أَن يَحْتَرِقَ مِن مِيسَمِهَا، قریب تھا کہ اس لکڑی یا اس لوہے سے اس کا جسم جل جاتا، جلا نہیں، قریب تھا جل جاتا. وہ چیخ کے پیچھے ہوا. فَقُلْتُ لَهُ، میں نے عقیل کو کہا، ثقلت کل ثواکل، رونے والیاں تجھ پہ روئیں یا عقیل،
رونے والی تجھ پر روئیں۔ اَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنسَانُهَا لِلَعِبِهِ، تو اس لوہے کے ٹکڑے سے تو اٹھ کے پیچھے بھاگ کے جائے جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں گرمایا ہے، اس سے تو اس طرح چیخ کے پیچھے ہوتا ہے۔ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ، اور اس آگ میں مجھے دھکیلتا ہے جو جبار نے لگائی اس لیے کہ اپنے غضب کا شکار کرے، تو مجھے اس میں دھکیلتا ہے۔ اَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَئِنُّ مِنْ لَظَى، تو اس اذیت سے تو بھاگے، اور جو ہڈیوں کو نچوڑ کے رکھ دینے والی ہے میں اس سے نہ گھبراؤں، میں اس سے نہ بھاگوں، اس سے نہ چیخوں۔ یہ کیسا تیری بھائی کی بھائی پروری ہے۔ پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا، اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے، ایک دن رات کے ٹائم، رات کی تاریکی میں ایک آیا اور کھٹکھٹایا اس نے دروازہ زور سے، بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا، ایک برتن میں ایک حلوہ میرے سامنے کر دیا۔ یہ اشعث بن قیس تھا، منافقین کے سرداروں میں سے ایک سردار بعد میں بنا، اسی کی بیٹی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اس نے یہ بھجوایا تھا، کیونکہ منافق تھا، چاپلوسی کرنے کے لیے، یعنی قصیدے پڑھ کے اور فضائل سنا کے کوئی حلوے دینے آیا تھا کہ اپنا مطلب نکال لے، جیسے حکمرانوں کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، عقیل سے بھی زیادہ اس پہ تعجب، یہ حلوے لے کے میرے پاس دروازے پہ آ گیا، یعنی کوئی ہدیہ لے کے تو جائے امام علی علیہ السلام پاکستان حکومت میں آ جائیں، اور کوئی ہدیہ اس طرح سے لے کے جائے تاکہ کوئی مطلب نکالیں، کیونکہ وہ پتہ لگ جاتا ہے یہ مطلب کے لیے قصیدہ پڑھا ہے یا محبت کے لیے قصیدہ پڑھا ہے۔ وَمَعْجُونَةٍ شَنِعْتُهَا، کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس چیز میں گوندا گیا تھا، دیکھ کے ہی مجھے کراہت آئی، دیکھ کے ہی مجھے الجھن شروع ہو گئی اس حلوے کو دیکھ کے۔ کأنی عجنت بریق حیۃ، گویا کہ سانپ کی تھوک میں اسے ملا گیا ہے، کیونکہ اس کی معنوی حالت بھی ایسی ہوگی جو ایک منافق کی طرف سے آئے اور پالش لگانے کے لیے کہ کوئی مطلب نکال سکے۔ او قیئہا، یا سانپ کی الٹی میں اسے گوندا گیا ہے۔ کہتے ہیں میرے تاثرات یہ تھے کہ سانپ کی تھوک نکالیں، اب ہم نے تو سانپ کی تھوکیں نہیں دیکھیں، ڈاکومنٹری میں کسی دیکھ لیں گے تو یہ الفاظ یاد آئیں گے کہ سانپ کی تھوک میں گوندا گیا ہے، یا سانپ نے الٹیاں کی ہیں اور اس الٹیوں سے یہ گوند کے میرے سامنے لے آیا گیا ہے۔ فَقُلْتُ أَصِلَةٌ أَوْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ، یہ ہے کیا، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقہ ہے، کسی شے کا صلہ ہے جو ہم کے اوپر حرام ہے، تو کیا اٹھا کے لے آیا ہے؟ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، جو ہم اہل البیت کے اوپر حرام ہے۔ فَقَالَ لَا ذَا وَلَا ذَاكَ، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ زکوٰۃ صدقہ اور صلہ ہے، نہ کچھ اور ایسی چیز ہے جو آپ پہ حرام ہو۔ وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ، یا آپ امیر المومنین خلیفہ ہیں، یا آپ کا ہدیہ ہے، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہدیہ تو لیں۔ فَقُلْتُ هَبِلَتْكَ الْهَبُولُ، کہ رونے والیاں تجھ کے اوپر روئیں، یعنی وہ خاتون، حبول کہتے ہیں اس خاتون کا جس کا بیٹا زندہ نہیں رہتا، کہتے ہیں وہ جس طرح چیختی چلاتی ہے، کیونکہ عاطفہ اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہ خاتون بہت زیادہ غم مناتی، ویسے ہی ماں بہت غم مناتی ہے، کہتے ہیں وہ خواتین تجھ کے اوپر روئیں۔ عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی، کیا تو دین سے تو اس لیے آیا ہے کہ تو مجھے اللہ کے دین سے دھوکہ دے، دھوکہ دینا چاہتا ہے مجھے؟ ام مختبط ام ذو جنت ام تہجر، یا مجنون ہو گیا ہے یا خبتی ہو گیا ہے، کیا تجھے ہو گیا کہ جو یہ لے کے میرے پاس آ گیا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها، اللہ کی قسم اگر مجھے اقلیم سبعہ دے دیے جائیں، یعنی 7 بر اعظم دے دیے جائیں کہ جن کے افلاک کے تحت جو ہیں میں ہوں، یعنی جو میرے قبضے میں ہوں، اقالیم سبعہ میرے قبضے میں ہوں، اقلیم بر اعظم مانے دی کہ پوری دنیا کے خزانے گویا کہ اللہ نے مجھے دے دے، علی ان اعصی اللہ فی نملۃ،
اور میں اتنی سی معصیت کروں اللہ کی بارگاہ میں، اتنی سی معصیت کہ ایک چونٹی ہو، اسلبھا جلب شعیرۃ، کہ اس کے منہ میں ایک جو کا چھلکا ہو، بس ایک چھوٹا سا، چونٹی کا منہ ہی کتنا ہوتا ہے، اور اس منہ کے اندر ایک چھوٹا سا چھلکا ہو، قشر، قشر کہتے ہیں چھلکے کو جو کے، چونٹی اتنا سا دانہ سا لے گی، کہتے ہیں وہ میں لے کے وہ لے لوں، اس سے چھین لوں اور اللہ کی معصیت انجام دوں، ما فعلتہ، اتنا بھی میں اللہ کی معصیت کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِّ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، کہ تم میری نظر میں تمہاری یہ دنیا اس پتے کے ٹکڑے سے بھی کمتر ہے۔ احونو یعنی توہیں اہانت، پسترین ہے یہ دنیا میری نظر میں، تمہاری یہ دنیا میری نظر میں اس سے بھی کمتر ہے۔ کس سے کمتر ہے؟ کہ ٹڈی جو نہیں پتے پہ بیٹھ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، تو ٹڈی جو ٹکڑے کر کے نیچے گراتی ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ میرے نظر میں بہتر ہے اس دنیا سے، دنیا اس سے بھی بدتر اور پستر ہے۔ فَمَا لِعَلِيٍّ وَلِنَعِيمٍ یفنا، کہاں علی اور کہاں یہ فنا ہونے والی نعمتیں، کہاں تو آ گیا؟ کس کو دھوکہ دینے آیا ہے؟ کس کے تعلقات بڑھا کے کوئی مفاد نکالنے آیا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیں، امیر المومنین علیہ السلام معاشرے میں لوٹ آئیں، وہ ہدیوں کے ذریعے سے ان سے کوئی مفادات نہیں نکال سکتا۔ وَلَا لَذَّةٍ لَا تَبْقَى، ان لذتوں کہاں یہ لذتیں جو باقی نہیں رہتی، اور کہاں علی؟ نعوذ باللہ من سبات العقل وقبح الزلل، کہ ہم اللہ ہی کے پاس پناہ مانگتے ہیں، یہ عقل جن کی سو جاتی ہیں، عقلوں کا سو جانے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور یہ جو پھسلنے کی قباحتیں ہیں، وَبِهِ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام حکومت اور سیاست میں آج آ جائیں تو کیسی سیاست کریں گے؟ وہ عقیل جیسی سیاست کریں گے، وہ ہدیہ بھجوانے والے جو ان سے کچھ مفاد نکال لیں ویسی سیاست، شیعہ سنی کی بیس پہ نہیں کریں گے سیاست، کوئی اپنی پارٹی کے بندوں کے ذریعے سے سیاست نہیں کریں گے، کوئی پچھلے اپنے فضائل سنا کے کہ ہم نے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ کیا، فلاں فلاں کیا، ان کی حفاظت کی، ان کے لیے بے ہوش ہوئے، ان کے لیے دفاع کیا، ان کے لیے جان قربان کی، اتنے اتنے قصیدے پڑھے، امام نہیں سنیں گے۔ جب زبیر کی نہیں سنی، زبیر بن عوام کی، تو ادھر کس کی سنیں گے؟ زبیر بن عوام تو ان کے قریش سے ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کی خدمات ہیں، شب ابی طالب کاٹی ہے، جنگوں میں جو شخصیت فرار نہیں ہوئی ان میں سے زبیر بن عوام ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے مدافع ہیں، مدافع حرم ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ کس بات پہ علی ابن ابی طالب سے جناب زبیر دور ہو گئے؟ آج وہ یہی سیاسی امور تھے، یہی سیاسی موقف، یہی سیاسی چیزیں، امام نے انہیں نہیں سلطنت دی، نہیں عہدہ دیا، لہٰذا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں حق اور عدل یہ سیاست کا نام ہے، یہ حکومت کا نام ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔